السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 اور کچھ حصہ 187 آیت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے ہی بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس بے شک میں قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو یا پکارنے والے کی دعا کو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس چاہیے کہ یعنی لازم ہے کہ وہ بھی قبول کریں میرے احکامات کو، میری بات کو۔ وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور چاہیے کہ یہ لازم کا معنی بھی دیتا ہے، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی لازم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے نا، تو لازم ہے یا چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو یا لباس کی طرح ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہو، بس اللہ نے تم پر رجوع کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب ان سے صحبت کرو، مباشرت کرو یا صحبت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی جو تمہارے مقدر میں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید دھاگا یا سفید دھاری سیاہ دھاری سے یا سیاہ دھاگے سے۔ خیط کا معنی دراصل دھاگا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں یعنی فجر کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم دھاری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ من الفجر، فجر کے وقت، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب ہم اپنے سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں رمضان المبارک کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی تکمیل اور اس کے فوائد اور جن کے لیے رخصت ہے ان سب کا تذکرہ کیا، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا۔ تو اس آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور قرآن مجید کا کثرت سے پڑھنا، یہ بھی رمضان کے متعلق ہے۔ یہاں بھی اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ اس کا ایک مفہوم اور اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو ہم جب گھاٹی سے اترتے یا چڑھتے تو اللہ تعالیٰ کا بہت اونچی آواز سے ذکر کرتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تم اپنے نفسوں پر نرمی کرو اور
یعنی آہستہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اونچی ذکر کرنے سے انسان کی طاقت زیادہ خرچ ہوتی ہے۔ اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم اس کو اونچی آواز سے پکاریں یا آہستہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ انسان کے اتنا قریب ہے کہ اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ، یعنی اگر کوئی اونٹ پر سوار ہے تو اس سے بھی گردن سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو رمضان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور دعا کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ رمضان المبارک میں دعا کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، یعنی افطاری کے وقت میں نبی علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کا ذکر کیا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے، یعنی جو اس وقت دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ افطاری کے وقت میں کی گئی دعا مقبول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ جب وہ روزہ افطار کرنے لگتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان ہو یا غیر رمضان بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کو ضرور ہی قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ کے بارے میں نہ ہو اور قطع رحمی کے بارے میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہی قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی قبولیت یعنی اس کی قبولیت 3 طرح میں سے کسی ایک طرح ہوتی ہے۔ یا تو اس کو جو چیز اس نے مانگی اس کو فوراً یا دیر سے مل جاتی ہے، یا پھر اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا اجر آخرت میں اس کو دے دیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کے برابر، اس کے مطابق اس سے آنے والی تکلیف کو ٹال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو اس نے مانگی اس کے مقدر میں نہیں تھی یا وہ تکلیف اس کو آنی ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی دوسری تکلیف اور بیماری کو اس سے ٹال دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سمیع قریب ہے، بہت قریب سے سننے والا اور انسان کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو بندہ دعا کرتا ہی رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہی رہتا ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہیں کرتا۔ پوچھا کہ جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ دعا کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے بہت دعا کی لیکن میری قبول نہیں کی گئی، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی کہ ہم دعا کرنا نہ چھوڑیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا رہتا ہے۔ جب آخرت میں ان دعاؤں کا اجر ملے گا جن کا صلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، تو لوگ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج آخرت میں ان تمام دعاؤں کا صلہ ہمیں دے دیا جاتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو قبول کریں، اور دوسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان بھی لائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یقین کر کے سچا سمجھ کے محبت کے ساتھ عمل کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں جس شخص میں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی اس کی دعا مقبول ہوگی۔ پہلے زمانے میں بہت سے لوگ ہوتے تھے جن کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لوگ ان سے دعا کرانے کے لیے جاتے۔ آج بھی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ملے جس کی دعا قبول ہوتی ہو تو ہم اس سے دعا کروائیں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ 2 ہی شرائط ہیں، اگر ہم ان دونوں شرطوں کو پورا کر لیں تو ہم بھی مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں، کہ شریعت پر ایمان لانا اور شریعت کے احکامات کو قبول کرنا۔ لعلہم یرشدون، یعنی ہدایت کا رستہ بھی یہی ہے کہ انسان دین اسلام کو سمجھے،
اور اس پر یقین کرے اور عمل کرے۔ یہ دو چیزیں انسان کو مستجاب الدعوات بناتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا مسافر جو دور دراز کا سفر کر کے آیا، کپڑوں پہ، شکل و صورت پہ، بالوں پہ سفر کے آثار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و غذی بالحرام، اس کا لباس حرام کا، اس کی خوراک حرام کی، اس کا کھانا پینا حرام کا، اس کے جسم میں خون، ہڈیاں، گوشت پوست، ہر چیز کی پرورش اور ان کی بڑھوتری حرام سے ہوئی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری خوراک بھی حلال ہونی چاہیے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے کہ بندہ حلال خوراک کھائے اور شریعت کا پابند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور ہی قبول کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ بھی رمضان کے اصولوں میں سے ایک اصول بیان کیا گیا کہ رمضان میں راتوں کے علاوہ پہلے یعنی شروع میں یہ تھا کہ مردوں کو روزے کی حالت میں صحبت سے منع کیا گیا، اور روزہ جب مغرب کے وقت کھولا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی شخص جتنی دیر تک جاگتا رہتا اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کے لیے کھانا پینا اور صحبت جائز تھی۔ جیسے ہی وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا یا سو جاتا تو اس کے لیے دونوں چیزیں منع ہو جاتی تھیں۔ صحابہ کے لیے اس کام پر عمل کرنا مشکل ہوا اور بعض سے کچھ غلطیاں بھی ہو گئیں، جس کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یعنی توبہ استغفار کر لیا اور اللہ سے معافی اس کی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ ویسے بھی یہاں ایک صحابی قیس بن سرمہ کا ذکر آتا ہے کہ یہ کسان تھے، دن بھر کھیت میں کام کر کے رات کو آئے اور روزہ افطار ہو چکا تھا۔ بیوی سے کچھ کھانے پینے کے لیے مانگا تو اس نے کہا کہ میں انتظام کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں ان کو نیند آ گئی اور یہ سو گئے، تو جب وہ آئی تو کہنے لگی کہ قیس تو ہلاک ہو گئے، یعنی اب یہ کیسے کھائیں گے، کل تک کیسے گزارا کریں گے، کیونکہ ان کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ دن چڑھا تو ان پر غشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سمیت ہم سب کے اوپر یہ سہولت نازل کر دی اور فرمایا کہ اب رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور بیویوں سے صحبت کرنا حلال ہے، جائز کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے، یعنی یہاں ہن یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے، یعنی یہاں ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ستر نہیں، دوسرا یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، اور بیوی یا شوہر ان دونوں میں سے کسی کے لائق نہیں کہ وہ آپس میں ملاقات کریں اور پھر اس کی داستان لوگوں کو سناتے پھریں، یہ ستر کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور یہاں یہ بات ذکر کی کہ ان کا آپس کا تعلق اتنے لمبے عرصے کے لیے روک دینا مشکل تھا، اس لیے اللہ نے آسانی کرتے ہوئے اپنا دوسرا حکم جاری کر دیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہو، یعنی تم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس پر اللہ نے تمہارے اوپر رجوع کیا اور تمہیں معاف کر دیا، یعنی جن سے کچھ ایسا ہوا تھا ان میں سے بعض جو روزے کی حالت میں تھے انہوں نے کفارہ ادا کر دیا، یا جیسے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گزشتہ عمل معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب اس فعل کی اجازت دے دی گئی اور فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی وہ امن، سکون، اولاد، جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے اب تم اس کو تلاش کر سکتے ہو۔ کب؟ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری ظاہر ہو جائے۔ آگے اس بات کی وضاحت کر دی کہ فجر کے وقت، یعنی سیاہ دھاری سے صبح کی سفید دھاری ظاہر ہو جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الفجر فجرانی، فجر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی فجر وہ کھڑے رخ ہوتی ہے، بھیڑیے کی دم کے ساتھ اس کو مشابہت دی گئی کہ وہ روشنی جب یوں کھڑے رخ پھیلتی ہے تو ہم اسے اپنی زبان میں صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ دائیں بائیں چوڑائی رخ پھیلتی ہے تو اسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ یہی فجر ہے، یعنی روشنی کا پھوٹ نکلنا۔ تو جب رات کے اندھیرے سے صبح کی یہ روشنی پھوٹ نکلے، فجر کا وقت ہو جائے، تو اس وقت کھانا پینا اور بیویوں کے ساتھ تعلقات حرام ہو جاتے ہیں۔ کہاں تک؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ان حلال چیزوں کو بھی رمضان کی روزے کی حالت میں اور رمضان کے دنوں میں مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ٹریننگ دینا تھا کہ اگر ایک بندہ روزے کی حالت میں رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق حلال چیزوں کا استعمال چھوڑ دیتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ غیر روزے کی حالت میں حرام چیزوں کا استعمال بھی اسی طرح چھوڑ دے، جس طرح اس نے روزے کی حالت میں کھانا پینا اور تمام وہ چیزیں چھوڑ دی جس سے اللہ نے منع کیا۔ یہ بندے کو ٹرینڈ کرنا ہے۔ اگر ایک شخص رمضان کے گزرنے کے بعد یا غیر روزے کی حالت میں اللہ کے منع کردہ کاموں کو کر لیتا ہے اور ان چیزوں سے نہیں رکتا جن چیزوں سے اللہ نے اس کو روکا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو روزے نے فائدہ نہیں دیا، کیونکہ روزہ یہ بھوک پیاس برداشت کرنے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ راشن بچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں راشن بچایا۔ ویسے بھی راشن ہر ایک کا نہیں بچتا، امیر گھروں میں تو عام دنوں سے رمضان میں خرچ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آخر اس کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بیان کر دیا، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی منع کردہ کاموں سے بچنا سیکھ لو۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ چیز پڑھی کہ پہلے روزہ بڑا سخت تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت، اس کا دورانیہ کم کر دیا، اور الحمدللہ اب ہمارا روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کے اصول بتاتے ہوئے یہ بات کہی کہ سورج جیسے ہی غروب ہو فوراً ہی روزہ افطار کر لیا جائے۔ بعض لوگ بعض مخصوص مسجدوں کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں جہاں سے بھی اذان کی آواز آئے، روزے کا کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے فوراً بعد روزے کو جلدی افطار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک فطرت پر رہیں گے، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ افطار میں دیر کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو بعض لوگ اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں مسجد سے خاص ایک اعلان ہوگا کہ لوگوں روزہ کھول لو، تو پھر روزہ کھولیں گے۔ نہیں، اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اذان سب سے بڑا اعلان ہے، بلکہ اس طرح کے الفاظ دہرانا، مسجدوں میں اس طرح کے اعلان کرنا کہ لوگوں روزہ کھول لو، افطاری کا وقت ہو چکا ہے، یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو تو اذان کہہ دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا دوسرا کچھ حصہ اور آیت نمبر 188 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
اور تم بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں یا متقی ہو جائیں یا پرہیزگار ہو جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان کا فیصلہ لے جاتے ہو اپنے حکام کی طرف، حاکموں کی طرف۔ حاکم کی جمع ہے حکام۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ تم کھا جاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو۔ ہم رمضان المبارک کے مسائل پڑھ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک مسئلہ پچھلے سبق میں یہ بیان ہوا ہے کہ پہلے رمضان المبارک کی راتوں میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا اور کھانا پینا سب چیزیں منع تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوری کے پیش نظر اس میں سہولت عطا فرمائی اور یہ حکم دیا کہ روزے کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک پورا کرو، ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک پورا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ایک بہت بڑی عبادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکف یعتکف، اعتکافاً کا معنی یہ ہوتا ہے رک جانا، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روک لینا۔ یہ اسلام کی ایک بہترین عبادت ہے کہ انسان سال بھر میں کچھ دن نفلی طور پر، فرض نہیں ہے، نفلی طور پر اپنے آپ کو مسجد میں روک لے اور گھر نہ آئے اور اپنی یعنی بیوی اور باقی ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ یعنی عام روزے داروں کے لیے تو بیوی سے پرہیز دن میں ہے روزے کی حالت میں، لیکن اعتکاف کرنے والے کے لیے رات میں بھی ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مباشرت نہ کریں، صحبت نہ کریں۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مباشرت اس میں یعنی یہ باشین را اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی جلد بھی ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مس نہ کریں، ایک دوسرے کو بالکل نہ چھوئیں، نہ اس قسم کی کوئی گفتگو کریں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر مرد اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو عورت اس کے پاس آ کر اس کا حال چال پوچھ سکتی ہے، اس کی خدمت کر سکتی ہے، مثلاً اس کی تھکاوٹ میں اس کو دبا دینا یا اس کو کھانا وغیرہ دے دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بڑے محتاط طریقے سے کہ کسی قسم کی کوئی اور صورت پیدا نہ ہو، ہر قسم کی صورت سے بچنے کے لیے، کیونکہ ایسا ہو جانے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ایک وعدہ خلافی ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت کا وعدہ کیا، لیکن اس نے اللہ کے اس وعدے کو توڑ کر ایسے کام کیے جو کرنے نہیں چاہیے تھے۔ حالت اعتکاف میں نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ اگر وہ قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلتے تو نکل آتے، یعنی قضائے حاجت کے لیے معتکف کو اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے بھی وہ نکل سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے تو اپنا سر مبارک گھر کی کھڑکی میں آگے کرتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھو دیتی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ نبی علیہ السلام کے سر سے مس کر جاتے تھے، چھو جاتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو البتہ یعنی کسی خواہش سے ایسا کرنا، ایک دوسرے کو چھونا، یہ قطعی طور پر منع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے، چونکہ ان دنوں مساجد کے اندر یہ واش روم اور بیت الخلاء نہیں تھے،
تو آپ بھی اور صحابہ بھی اپنے گھروں میں اس مقصد کے لیے آتے تھے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد فوراً لوٹ جاتے، اور قضاء حاجت کے لیے بھی ان کو گھروں سے دور جانا پڑتا تھا۔ ایسی صورت میں اگر آپ رستے میں کسی بیمار یا کسی کے ساتھ دیکھتے، ملاقات کرتے، تو السلام علیکم یا اس کا حال پوچھ کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے نکل جاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیاوی گفتگو یا اللہ کے ذکر و اذکار کے علاوہ باقی تمام قسم کی گفتگو سے پرہیز کرے، اور حالت اعتکاف میں قرآن مجید کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا یا دیگر اسلامی کتب مثلاً ترجمہ، تفسیر، احادیث، یہ سب چیزیں ان کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اعتکاف والے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط یہ بیان کی ہے کہ فی المساجد، یہ مسجد ان کی جمع ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ مسجد جامع ہو یا چھوٹی مسجد ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسجد ہونی چاہیے، عورت ہے یا مرد ہے۔ عورت کے لیے ایک اور مزید شرط یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو۔ اگر عورت کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں تو وہ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گی، اور گھر کا اعتکاف تو اعتکاف ہی نہیں ہے، اس کو اعتکاف نہیں کہا جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے اپنے خاوند کو ناراض کرتی ہے یا اپنے بچوں کا حق ضائع کرتی ہے یا بچوں کو اس طرح سے چھوڑ کر جاتی ہے کہ بچے بعد میں نماز بھی نہیں پڑھتے یا روزہ بھی نہیں رکھتے، تو اس کے لیے اعتکاف سے بہتر ہے کہ وہ گھر رہ کر اپنے بچے اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور اپنے ساتھ ان سب کو روزہ رکھوائے اور ان کی نمازوں اور باقی تمام عبادات کا اہتمام خود بھی کرے اور ان سے بھی کروائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے۔ بہرحال اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے مسجد ہی ہے۔ دوسرا یہاں یہ بیان کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ 10 راتیں جاگے۔ نبی علیہ السلام 10 دن کا اعتکاف جب کرتے تو راتیں بھی اسی میں شامل ہوتی تھیں، چونکہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو 10 راتوں اور 10 دنوں کو مکمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام 20واں روزہ مسجد میں افطار کرتے، اور یعنی 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے، اور پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنی اعتکاف کی جگہ پر داخل ہو جاتے۔ البتہ اگر اعتکاف کرنے والوں کو اپنی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکل کے نماز کے لیے صف بندی کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ اپنے حجروں کے اندر رہا جائے اور سب سے الگ تھلگ ہو کر اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ دن کے وقت نمازوں کو ضائع کیے بغیر اور لیٹ کیے بغیر سو لینا، آرام کر لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی اعتکاف والا گرمی کی صورت میں بار بار نہا لے تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر ایک اعتکاف والا شخص کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے، یعنی اعتکاف ایک علیحدہ عبادت ہے، روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے۔ البتہ جو شخص روزہ بھی رکھے اور اعتکاف بھی کرے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کو پورا کرنے کی خاطر اپنی انرجی کو بچانے کی خاطر روزہ چھوڑ دے تو یہ غلط ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو شرعی طور پر معذور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ روزے کی رخصت دے رہے ہیں، مثلاً کوئی بہت بوڑھا ہے یا دائمی بیمار ہے، کوئی ایسا مرض ہے اس کو کہ وہ روزہ نہیں برداشت کر سکتا لیکن اعتکاف کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ صرف اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں بھی اگر کوئی اعتکاف کرے تو کر سکتا ہے، اور رمضان میں بھی ضروری نہیں کہ 10 دن اور 10 رات کا اعتکاف کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے 20 دنوں کا اعتکاف بھی کیا، اور اس طرح 10 سے کم راتوں کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار یا مجبور ہو اور وہ یہ شرط لگا کر اعتکاف بیٹھے کہ اگر مجھے اس وجہ سے اٹھنا پڑ گیا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، تو اس کے اوپر اٹھ کر جانے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس یا کہیں اور جانا پڑے تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ،
یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، پس تم ان کے قریب بھی نہ بھٹکو، کیونکہ قریب جانے سے انسان واقع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بہت اچھی دی، فرمایا کہ فرض کریں کہ ایک شخص کی اپنی چراگاہ ہے، اس نے اپنے جانوروں کو چروانے کے لیے گھاس اگا رکھی ہے۔ اب دوسرا شخص جب اپنی بکریاں اس کے بالکل قریب لے جائے گا، جب کہ اس کی چراگاہ کے درمیان کوئی حد بندی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی باڑ وغیرہ نہیں لگی، تو کیا ہوگا؟ بکریاں اس کے کھیت میں چلی جائیں گی اور وہاں سے گھاس چریں گی۔ تو پھر یہ بتائیں کہ سزا کس کو ملے گی؟ بکریوں کو تو سزا نہیں ملے گی نا، چرواہے کو ملے گی سزا۔ تو ایسے ہی جب ایک شخص اللہ کی حدود کے قریب پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص اگر اس گناہ میں واقع ہو جائے تو سزا اس کے جسم کو ملے گی، کرنے والے کو ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار، ہر بادشاہ کی اپنی چراگاہیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو بہت تھیں اور آج بھی ہیں۔ فرمایا اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی اس مثال میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں گویا وہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے قریب جائے گا تو وہ ان میں واقع ہو جائے گا، اور جب ان میں پڑ جائے گا، واقع ہو جائے گا، تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ لہٰذا ایسے کام ہرگز نہ کرو۔ مثلاً بیوی ہے، اس کے ساتھ ایسی پرجوش گفتگو نہ کرو کہ اس سے اگلا سٹیپ دیکھنا پڑے اور گناہ گار ہو جاؤ، نہیں، بلکہ چند دنوں کے لیے محتاط ہو جاؤ۔ اس احتیاط میں بہت ہی بڑی برکت ہے انشاءاللہ۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کے وہ تمام کام جن کا ہم پیچھے ذکر پڑھ آئے ہیں، مثلاً رمضان کی گنتی کو پورا کرنا، صبح سے شام تک روزہ رکھنا، اور اس میں نفلی طور پر لوگوں کو کھانا کھلا دینا، یا کوئی دائمی بیمار ہے تو اپنے روزے کی قضا دے دے، پھر رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، روزے کی حالت میں مباشرت سے بچے رہنا، اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے بچے رہنا، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو پورا کرنا انسان کے لیے تقوی کا باعث ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اموال یہ مال ان کی جمع ہے، یعنی اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پھر تم اس کو، اس کے فیصلے کو لے جاتے ہو حاکموں کی طرف۔ تُدْلُو یہ اصل میں نا ادلاء ان کی جمع ہے، جو دلون سے بنا ہے۔ دلو کا معنی ہوتا ہے ڈول، وہ ڈول جو کنویں سے بھر کے نکالا جاتا ہے۔ تو یعنی اپنا ڈول کسی دوسرے حکام کے پاس نہ لے جاؤ یا ان سے نہ لے لو۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھا جاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، فَرِيقًا ایک حصہ، ایک ٹکڑا، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو، یعنی پتہ بھی ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ اس کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے کہ یعنی لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے ہو، پھر تم اس کا فیصلہ حکام کی طرف لے جاتے ہو۔ اس کی ایک تفصیل تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ یہ پلاٹ میرا نہیں ہے، یہ مکان، یہ چیز میری نہیں ہے، لیکن بعض مکانات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ عرصہ دراز تک ان کے مالک نہیں آتے، تو وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عدالت میں مقدمہ کر دے کہ یہ جگہ میری ہے، قبضہ کر لے، اور یہ سوچے کہ 50 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ اوپر لگا دوں گا مقدمے پر تو پھر بھی 40 بچ جائے گا یا 30 بچ جائے گا۔ تو اس خیال میں وہ یعنی عدالت میں وہ جھگڑا لے جائے اور اس طرح سے کسی کے مال کو ہتھیائے، تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں خود نبی علیہ السلام کسی کی چرب بیانی اور فصیح اللسان ہونے کی وجہ سے غیر حقدار کو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے نبی نے فیصلہ دیا ہے، نہیں، وہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو میں نے اس کے لیے کاٹ دیا، کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ میرا یہ حق نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے تو اس کو جھگڑنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اس کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہ جھگڑتا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا مال ہتھیانا یہ باطل ہے، اور اسی طرح یہ باطل طریقے سے مال ہتھیانے کی اور بھی کئی قسمیں ہیں، مثلاً سود، زنا کی اجرت، نجومی کی فیس، شراب فروخت کرنا، لاٹری نکال لینا یا جوئے کے ذریعے مال کمانا،
یا گانے بجانے والی کی اجرت، یعنی یہ ایکٹرس جتنی بھی ہوتی ہیں یا موسیقار جو ہوتے ہیں ان کی کمائی، یہ سب بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں اس حرام میں آ جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچے رہنا، کیونکہ ان میں اپنا حق نہیں ہوتا، یہ دوسروں کا حق چھینا جاتا ہے۔ اس میں رشوت وغیرہ بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کی دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ پھر تم حاکموں کی طرف اس کا فیصلہ لے جاتے ہو لوگوں کا مال کھانے کے لیے، یعنی رشوت لے کر غلط فیصلہ کر دینا، یہ چیز بھی غلط ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں کہ راشی اور مرتشی، نبی علیہ السلام نے دونوں پہ لعنت کی ہے، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی، بلکہ اس کے جو لکھنے والے ہیں اور جو ادا کرنے والے، یعنی جتنے بھی لوگ اس معاملے کے اندر شریک ہوں گے۔ بعض اوقات رشوت ایک ہاتھ سے نہیں جاتی، کئی ہاتھوں سے جاتی ہے، کہ نچلے درجے کے لوگ رشوت لیتے ہیں، پھر ان میں سے ہر کوئی اپنا حصہ نکالتے نکالتے اوپر بڑے افسر تک پہنچتا ہے، یا بڑا افسر رشوت لیتا ہے تو اس میں سب کو دیتا ہے حصہ، تو وہ سب ہی لعنت میں شامل ہوں گے، کوئی بھی اس لعنت سے بچا ہوا نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات قابل غور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں مسائل تو بیان ہو رہے تھے رمضان کے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے مال کی بات کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص غلط طریقے سے مال کماتا ہے اور کھاتا ہے تو روزے جیسی عظیم عبادت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ روزہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس کا اجر صرف میں ہی دوں گا، فرشتے صرف لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا۔ تو اگر ایک شخص باطل طریقے سے کمانے اور کھانے والا ہے، یا رشوت لیتا ہے، یا لوگوں کا مال کھاتا ہے، یا یہ جو پیچھے ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ زنا، سود، شراب، یہ سب چیزیں، یا مثلاً کتا بیچنا، بلی کو بیچنا، یہ بھی حرام ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے اگر حرام کھاتا ہے تو اس کی روزے جیسی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی، وہ بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ بڑی بڑی عبادات ادا کرنے سے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کمائی کیسی ہے۔ کمائی کے ساتھ ساتھ جس طرح مثلاً لوگ وراثت کھا جاتے ہیں، بہنوں بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کا مال کھانا ہے۔ یعنی اگر ان کے پاس کسی کا بھی حق موجود ہے اور وہ نہیں دے رہے، بعض لوگ قرض لے لیتے ہیں اور جان بوجھ کے واپس نہیں کرتے، اپنے ساری ان کی عیاشیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن مقروض قرض خواہ کو اس کا قرض واپس نہیں کرتے، تو یہ بھی لوگوں کے مالوں سے غلط فائدہ اٹھانے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے روزہ رکھنے سے پہلے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔